جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها حب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے اعزازات سے نوازا ہے جو اعزاز کسی دوسرے نبی کو اللہ نے نہیں عطا کی ہے۔ اور جب اس قدر تو امت کے ذمہ اس نبی کے کچھ حقوق ہیں، اگر وہ امت ان حقوق کو ادا کرے گی تو وہ نجات پائے گی، اگر ان حقوق کی ادائیگی میں اس نے کوتاہی کی تو پھر اس کا مواخذہ بھی کیا جائے گا۔ جس طرح کہ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بتایا تھا کہ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ سمجھا جائے، اور دوسرا آپ کی تعظیم اور تکریم کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے، کیونکہ یہ محبت ایک ایسا عمل ہے جو ایمان اور اسلام کے لیے لازم ہے۔ وہ بندہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، بلکہ کافر ہو سکتا ہے، لیکن مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو مومن اور مسلمان ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو اور تمہارے ذہن میں، تمہارے عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ ہو، تو پھر وہ مومن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اسی میں ہے خامی
تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کسی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو وہ مومن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان اگر وہ کفر سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کے دل میں کفر کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں، تو پھر وہ تمہارے دوست نہیں ہونے چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں گنوا دی ہیں جن سے انسان کو فطری طور پہ محبت ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو نام لینے کے بعد، گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلہ میں غالب ہوئی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر، تجھے میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن یا عمر، اے عمر اگر یہی بات ہے تو پھر یاد رکھو ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ کہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے ہر ایک چیز سے بلکہ میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا الآن، اے عمر، ایمان کا یہی تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز سے غالب ہو۔ جب محبتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف ماں باپ ہیں، اور ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، تو انسان کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام ہے، کتنی محبت ہے۔
کیا وہ آپ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے یا اپنے عزیز و اقارب کی فرمائشوں پہ یا اپنے مال و دولت کا نقصان دیکھتے ہوئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے دستبردار ہو جاتا ہے؟ اور اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر ایسے انسان کو ذرا اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو مومن ہے ایمان کی حالت میں وہ اللہ اور اس کے رسول پہ کسی اور کو ترجیح نہیں دیتا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ آپ ان کو کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ ان کو کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری تابعداری کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم اللہ کے رسول کی تابعداری کرو گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دے دی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قربان نہیں ہونے دیا۔ یعنی صحابہ جب ایمان لے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے تو کفار انہیں کتنی اذیتیں پہنچاتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا انہوں نے کسی کا مال چرایا تھا؟ کسی کا نقصان کیا تھا؟ کوئی نقصان نہیں، صرف معاملہ تھا دو محبتوں کا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تم اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ دو تو تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ اگر انہیں اپنی جان کی قربانی دینا پڑی تو یہ انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ انہوں نے کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ کیا صحابہ کو اپنی جانیں محبوب نہیں تھی؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن بسنہ، جب ان کو سولی پہ چڑھانے لگے، سولی پہ لٹکانے لگے، تو صرف انہوں نے یہی بات ان سے پوچھی تھی کہ اب تو تم چاہتے ہوگے کہ تم بچ جاتے، تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تختہ دار پہ لٹکا دیے جاتے۔ تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ کروں؟ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جان بچانے کے لیے ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے۔ اور پھر انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کیا، وہ کیوں کیا؟ وہ اسی محبت کی وجہ سے کیا۔ قاضی ایاد رحمہ اللہ سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے محبت یا اللہ کے رسول کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا علامات محبت اللہ ہے حب القرآن۔ اللہ کی محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو تم یہ دیکھو کہ آیا اس کو قرآن کے ساتھ محبت ہے یا نہیں، قرآن کے احکامات پہ وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر قرآن کے احکامات پہ وہ عمل کرتا ہے تو تم سمجھ لینا کہ اسے اللہ سے محبت ہے۔ وعلامت محبت القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے قرآن کے ساتھ بڑی محبت ہے، میں قرآن کا بڑا احترام کرتا ہوں، تو تم دیکھو کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کتنی محبت رکھتا ہے۔ وعلامات حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب السنہ۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، کیونکہ اللہ کے فضل سے ہم سب دعویٰ کرتے ہیں نا، کوئی ایسا ہے جس کا یہ دعویٰ نہ ہو کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ یہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا دعویٰ کرنے والے کے اعمال کو دیکھو کہ کیا وہ اللہ کے رسول کی سنت سے محبت رکھتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی سنت سے اسے محبت ہے تو وہ رسول کی محبت کے دعویٰ میں سچا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی سنت سے محبت نہیں ہے تو پھر وہ جو رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر اس کا دعویٰ بعین ہی ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، آپ کی زندگی میں ایک یتیم بچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت لے کے آیا کہ اللہ کے رسول، میں نے فلاں شخص کی کھجوریں ہمارے گھر میں گری تھی، میں نے وہ کھا لی تو اس نے مجھے مارا ہے۔ وہ بچہ چونکہ یتیم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے مالک کو بلایا تو وہ جب آپ کے پاس آیا تو بڑی اس نے آپ کی تعریفیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو ایسا کر، وہ کھجور جو اس یتیم کے گھر کی طرف اس کا پھل گرتا ہے اس کے بدلے میں ایک کھجور لے لے تو وہ کھجور اسے دے دے۔ اس نے کہا کہ میں تو وہ کھجور نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ترغیب دیتے رہے لیکن وہ آپ کی محبت کا بھی دعویٰ کرتا رہا، لیکن وہ کھجور دینے کے لیے تیار بھی نہ ہوا۔
اور پھر ابن دہدہ نے اسے 1 کھجور کے بدلے اسے 10 کھجوریں دے کے وہ کھجور اس یتیم کے نام وقف کر دی. یعنی وہ منافق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بڑی کرتا ہے، آپ کے ساتھ زبانی طور پہ محبت کا دعویٰ بہت کرتا، لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ یہ کھجور اس یتیم کو دے دو، وہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا. لیکن جس کے دل میں سچی محبت تھی اس نے وہی کھجور آپ کے حکم کے مطابق 1 کھجور کے بدلے 10 کھجوریں دے کے وہ کھجور اس یتیم کے لیے وقف کر دی. یعنی یہ ہے محبت. یعنی علامات حب النبی، حب السنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ انسان آپ کی سنت سے محبت کرے. اور ہم میں سے کتنے ہیں جو جب رسول اللہ کی سنت ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے امام کے عمل کے خلاف ہے، ہمارے امام کا قول جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. یہ ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں مثالیں ملتی ہیں. بلکہ برملا طور پہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث کے مطابق تو یہی مسئلہ ہے، لیکن کیا کریں ہم چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اس لیے ہم تو ان کی بات ہی مانیں گے چاہے وہ حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اور یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں. تو کہاں ہے محبت کے دعوے؟ کیونکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں رسول اللہ کا فرمان آ جائے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. اور وہ لوگ دنیا میں تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کا اعلان کیا اور ان کو جنت کی بشارتیں دی، وہ ایسے ہی نہیں دے دی تھی، وہ اسی لیے دی تھی کہ جہاں اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا پھر انہوں نے آپ کی محبت پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، اپنے خاندان میں سے اکیلے مسلمان ہوئے، جوان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نوجوان ہوں، مجھے شادی کی ضرورت ہے، کہیں آپ میرا نکاح کروا دیں. مجھے تو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرا رنگ بھی کالا ہے، میرے پاس دنیاوی مال بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں انصاری ہے، اس کے پاس جاؤ، اسے جا کے کہو کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. اب یہ چلا گیا نوجوان اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کا باپ باہر آیا، یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچاتا ہے
کہ اللہ کے رسول کا یہ پیغام ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو جب اس نے بیوی سے مشورہ کیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ معلوم ایسا کالا سا رنگ ہے اس کا، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی اپنی رہائش بھی نہیں ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ اگر اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اس کی شکل و صورت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، رنگ اس کا کالا ہے۔ اور یہ باتیں اپنی ماں اور باپ کی اس لڑکی نے بھی سن لی کہ یہ رشتہ رسول اللہ نے بھیجا ہے، میرے ماں باپ اس طرح سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ لڑکی نے جب یہ دیکھا تو اپنے ماں باپ کو کہنے لگی کہ آپ میرے ماں باپ ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم میرے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ منتخب کیا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ وہ مالدار نہیں ہے، کالا ہے، رنگ اس کا اچھا نہیں ہے، ہماری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن اے میرے باپ، اے میری ماں، میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکے کے رنگ کو نہ دیکھو، مال کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس رشتے کو بھیجنے والا کون ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ہمارے اندر ایسا ایمان ہے تو ہمیں ہمارا ایمان مبارک ہو۔ یعنی کوئی مال نہیں دیکھا، کوئی خوبصورتی نہیں دیکھی، اور اپنے ماں باپ کو یہ کہہ دیا اے ابا جان، اے امی جان، میری دوسری بہنوں کے رشتے تم نے منتخب کیے تھے، لیکن میری قسمت اتنی اچھی ہے کہ میرا رشتہ اللہ کے رسول نے منتخب کیا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بھی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے پیارے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیوییں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا اور تمہارا مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادہا اور تمہاری تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی، اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں، ان کی محبت کے مقابلہ میں ان کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ ہوئی، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں سے لائے ایسے
عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا، یعنی باپ ایک غزوہ میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، ایک انصاری اور مہاجر کی آپس میں کوئی چپکلش ہو گئی، تو عبداللہ بن ابی نے جب سنا کہ مہاجر نے انصاری کو ایسا کہا ہے تو کہنے لگا کہ یہ تو ذلیل ہیں، ہمیں مدینے میں جا لینے دو، ہم ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یقولون لرجعنا الی المدینۃ لنخرجن الاعز منها الاذل، ہمیں ذرا مدینہ میں جا لینے دو، ہم ان ذلیلوں کو وہاں سے نکالیں گے۔ صحابہ کو کیا کہتا ہے؟ ذلیل کہتا ہے۔ یہ بات عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے عبداللہ نے سن لی، انہیں پتہ چلا، تو جب یہ صحابہ واپس آئے تو بیٹا تلوار لے کے مدینے کے راستے پہ کھڑا ہو گیا۔ جب باپ وہاں سے گزرنے لگا، بیٹے نے کہا کہ تو یہاں سے اندر نہیں جا سکتا جب تک اللہ کے رسول تجھے اجازت نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے صحابہ کو اللہ کے رسول کو ذلیل کہا ہے۔ وہاں شور مچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے عبداللہ کو کہا کہ اسے اجازت دے دو، اسے اندر آنے دو، لیکن پھر بھی وہ عبداللہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتا دیں، اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ کسی کو حکم نہ دینا بلکہ مجھے کہنا، میں اپنے باپ کی گردن اٹھار کے اس کا سر آپ کے حکم کے مطابق آپ کے قدموں میں لا کے رکھ لوں گا۔ کیوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور اسے قتل کرے، بلکہ اگر آپ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے قتل کروانا چاہتے ہیں تو میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں گا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اسی طرح اور بھی صحابہ، ان کی مثالیں ہیں۔ صحابہ نے اپنے عزیز و اقارب کو نہیں دیکھا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے ہیں تو انہوں نے ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ کا فرمان جہاں آ جائے پھر ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے، کرے جو اطاعت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول میں کیا نقص ہے؟ حافظ اسماعیل ہمارے بزرگ تایا یہ کہا کرتے تھے، یہ شعر پڑھا کرتے تھے پنجابی کا، کیڑا نقص تساں میرے نبی وچوں ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی، کیڑا نقص تساں میرے نبی وچ ڈٹھا کہ نسبت نبیوں توڑی، تے توڑ نسبت مدینے والوں غیراں دے ول جوڑی۔ یعنی اللہ کے رسول میں نقص کیا ہے، کمی کیا ہے جو تم اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ کے یہ کہتے ہو ہم تو فلاں بزرگ کے مقلد ہیں، ہمارا مرشد فلاں ہے، وہ جو کچھ کہے گا وہی ہم کریں گے۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ تم نے مرشد کو رسول اللہ سے بڑا سمجھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے پھر چاہے وہ کسی کے موافق ہو یا کسی کے مخالف ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں
بسائے، اور اسی محبت کے ناطے سے ہم اللہ کے رسول کی ہر سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد